نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله مولانا العظيم۔ محبت سے باواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ درس قرآن کی نشست نمبر 27، آیت نمبر 55 سورۃ البقرہ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حق بیان کرنے اور ہم تمام کو اس حق کے مطابق ایمان کی سلامتی کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی نشست میں ہماری گفتگو اس نقطے پر ختم ہوئی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کتاب کے حصول کے لیے کوہ طور پر گئے اور پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر گئے، تو آپ کی قوم نے آپ کی غیر حاضری میں وہ سونا کہ جو انہوں نے فرعونیوں سے لے رکھا تھا، اس سونے کو ایک جگہ جمع کیا اور اس کو آگ لگا دی، اور انہی میں سے ایک شخص جس کا نام سامری تھا، اس نے بھی اپنا سونا اس میں ڈال کر جب سونا پگھل گیا تو اس پگھلے ہوئے سونے سے اس نے ایک بچھڑا بنا لیا، بیل نما بچھڑا، اور اس کے منہ والے حصے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام جس گھوڑے پر سوار تھے اس کے قدموں کے نیچے آنے والی جو ریت تھی وہ اس کے منہ میں رکھ دی، جس کی وجہ سے وہ بچھڑا آواز کرتا تھا۔ تو اب سامری نے اپنے قوم والوں سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب یہی ہے، تو وہ تمام کے تمام اس بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے سختی سے اس بات سے انہیں منع کیا، لیکن وہ اس سے رکے نہیں۔ بہت کم افراد تھے کہ جو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور باقی زیادہ وہ افراد تھے کہ جو اس بچھڑے کی پوجا کرنے میں لگ گئے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی قوم میں آئے تو یہ سارا ماجرا دیکھ کر بہت غصے ہوئے، آپ کو بڑا جلال آیا، اور حضرت ہارون علیہ السلام پر بھی آپ بہت زیادہ ناراض ہوئے۔ لیکن حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، ماں کی نسبت دے کر اپنے بھائی کو مخاطب کیا کہ اے میری ماں کے بیٹے، میں نے ان کو بہت روکا، بہت منع کیا میں نے اس کام سے، لیکن انہوں نے میری نہ سنی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کو دوبارہ آگ لگوائی اور پگھلا کر اس کے تمام ذرات دریا میں بہا دیے۔ اب جنہوں نے اس بچھڑے کی پوجا کی تھی ان کی جب معافی اور سرزنش کا معاملہ جب آیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی توبہ اسی حال میں قبول ہوگی کہ دو قطار میں، دو صف میں یہ کھڑے ہوں، ایک جانب پوجا کرنے والے جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی وہ کھڑے ہو جائیں، اور دوسری جانب وہ افراد کہ جنہوں نے اس کی عبادت نہیں کی۔ تو جنہوں نے نہیں کی تھی اب ان کو حکم دیا گیا کہ ان کو قتل کریں۔ تو اس نقطے پر ہماری پچھلی نشست ختم ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان افراد کی توبہ ان کی موت کے ذریعے قبول فرمائی، اور امت محمدیہ پر اللہ کا کتنا کرم ہے کہ فقط ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، کہ جب بھی اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر مجھ سے استغفار طلب کر۔ تو یہ بڑا واضح فرق ہے امت محمدیہ میں اور پچھلی امت میں۔ تو اس طرح وہ تمام افراد قتل کر دیے گئے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اگر اسی طرح رہا تو بنی اسرائیل سب کے سب ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالی نے جو بقیہ افراد تھے ان کی جان بخش دی اور فرمایا کہ اب مزید افراد کو قتل نہ کیا جائے۔ اب یہاں تک آپ کی بات آسانی سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آ جائیے آیت نمبر 55۔ آیت کا پہلے
خلاصہ سن لیں اور اس کا پس منظر میں آپ کے سامنے عرض کروں گا تو آیت بڑی آسانی سے آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب ان لوگوں نے کہا، کن لوگوں نے؟ بنی اسرائیل والوں نے، اے موسیٰ لن نؤمن لک، کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی نر اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ اللہ کو بالکل ظاہر طور پر دیکھ نہ لیں۔ جہرتاً یہ لفظ تو اردو میں بھی بولتے ہیں نا، سری اور جہری، علل اعلان کسی کام کو کرنا نا جہری آواز میں۔ آپ جانتے ہی ہیں نا کہ نماز دو اعتبار سے ہے، ایک حصہ وہ ہے کہ جو سری نماز ہے، ظہر اور عصر، با جماعت کی بات کر رہا ہوں، انفرادی تو تمام ہی سری نمازیں ہیں نا، تمام ہی آہستہ آواز میں تلاوت ہوتی، تو جماعت کے ساتھ دو نمازیں سری اعتبار سے پڑھی جاتی ہیں نا کہ ظہر اور عصر، اور باقی تین نمازیں جہری تلاوت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ جہر کہتے ہیں بلند آواز سے، یعنی اتنی آواز ہو کہ جو دوسروں تک بھی پہنچے، اور جہر کا لفظی معنی کیا ہے کہ بالکل ظاہر ہونا، آواز ہے تو وہ ظاہر ہو، کوئی چیز ہے تو وہ ظاہر ہو، روشنی ہے تو وہ ظاہر ہو، اندھیرا ہے تو وہ ظاہر ہو۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ یا موسیٰ لن نؤمن لک، کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی نر اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ اللہ کو بالکل ظاہراً نہ دیکھ لیں۔ فاخذتکم الصاعقہ، تو اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان کو کڑک کے ساتھ پکڑ لیا۔ کڑک نے ان کو، جو بجلی کی کڑک تھی، انہوں نے ان تمام افراد کہ جو اس سرکشی پر، ایک تو یہ نا اب یہ سرکشی کیسے، یہ ذرا سمجھ لیجیے۔ سرکشی اس طرح ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ کا دیدار طلب کرنا، اللہ کے دیدار کی دعا کرنا، یہ برا نہیں، فی نفسہ یہ برا نہیں، اور خاص طور پر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اس میں یہ ہے کہ ہم اللہ کے دیدار کی دعا کر سکتے ہیں، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی جنتیوں کو جو سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ اللہ کا دیدار ہی ہوگی، جو جنتیوں کو اللہ تعالی فرمائے گا۔ تو اب فی نفسہ یہ سرکشی اور نافرمانی نہیں۔ سرکشی کب بنتی ہے کہ جب انہوں نے کہا نا کہ ہم ایمان ہرگز نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو دیکھ نہ لیں، تو اب یہ ان کا کہنا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، یہ سرکشی اور نافرمانی پر مبنی ہے۔ اب ہوا کیا، وہ ذرا پس منظر آپ سنیے تاکہ آیت مبارکہ آپ کی سمجھ میں آئے۔ جب یہ معاملہ ہو گیا کہ عبادت کرنے والوں کو قتل کر دیا گیا اور جنہوں نے نہیں کی تھی وہ باقی رہ گئے، تو اب مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 افراد جو بنی اسرائیل کے بڑے نیکوکار لوگ تھے، متقین میں سے تھے، ان کو آپ نے جمع کیا اور ان کو ساتھ لے کر مزید اللہ کی بارگاہ میں معذرت اور توبہ کے لیے ان کو کوہ طور پر لے گئے۔ بظاہر تو اللہ نے جو توبہ کا طریقہ بتایا تھا اس طریقے پر عمل کر کے توبہ قبول ہو گئی تھی، لیکن نبیوں کی یہی شان ہے کہ توبہ کرنے کے بعد مزید عاجزی کا اظہار کرنا، یہ نبیوں کی تعلیمات میں سے۔ اب اللہ نے تعلیم فرمائی نا کہ جنہوں نے پوجا کی تھی، جنہوں نے عبادت کی تھی اس کی بچھڑے کی، تو ان کو قتل کر دیا جائے، تو اب وہ معاملہ وہیں ختم ہو گیا تھا۔ لیکن مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 افراد لے کر کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے ہماری قوم پر کوئی وبال نہ آئے، وہ تو دنیا سے چلے گئے، توبہ بھی اللہ نے قبول کر لی، لیکن پھر بھی ہمیں اللہ کی بارگاہ میں معذرت اور استغفار کرنی چاہیے۔ چنانچہ 70 افراد جو متقین لوگ تھے، نیکوکار لوگ تھے، ان کو لے کر کوہ طور پر گئے اللہ سے ملاقات کے لیے۔ کہا کہ ہم اللہ سے ملاقات کے لیے چلتے ہیں، اور جو گائے کی پرستش ہم لوگوں نے کی، ہم لوگوں سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں، ہم لوگوں سے ان کی مراد ہمارے جو قوم والے تھے ان لوگوں نے کی، تو اس پر ہم اللہ تعالیٰ سے مزید معذرت طلب کریں اور معافی مانگیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہاڑ پر گئے تو ایک بادل آیا، اور آپ کے ساتھ وہ 70 افراد بھی تھے۔ بادل آیا تو اس بادل نے ان سب افراد کو ڈھانپ لیا، حتیٰ کہ اس پہاڑ کو بھی ڈھانپ لیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بادل کے درمیان میں، بادل نے ڈھانپا ہوا ہے، آدھا حصہ بادل کے اندر اور جسم کا آدھا حصہ پہاڑ کی سطح پر۔ آپ کے ساتھ وہ 70 افراد بھی ہیں۔
اب روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے تو اس ہم کلامی کے دوران اللہ کی عزت اور اللہ کی جانب سے کرم نوازی کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی پر نور چمکا کرتا تھا، اور اس نور کی چمک اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ عام آنکھ بھی اس چمک کو دیکھ نہیں پاتی۔ تو اب چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے ساتھ 70 افراد موجود ہیں، تو انہوں نے ایسے پردہ سا کر لیا اپنی پیشانی پر، تاکہ اس چمک کی وجہ سے ان کی آنکھیں چندیا نہ جائیں، ان کی آنکھیں ایسا نہ ہو کہ اس چمک کو برداشت نہ کر سکیں۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ ملاقات کے لیے، ہم کلام ہونے کے لیے وہاں موجود ہیں، اور آپ کے ساتھ 70 افراد موجود ہیں۔ اب روایت میں آتا ہے کہ اللہ جب ہم کلام ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو وہ 70 افراد سجدہ ریز ہو گئے، وہ 70 افراد سجدہ ریز ہو گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ سے ملاقات کی، اور اللہ سے جو گفت و شنید تھی وہ ہوئی۔ یہ تمام باتیں وہ 70 افراد سن رہے تھے سجدے کی حالت میں۔ اب جب یہ تمام باتیں انہوں نے سن لیں اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہو کر فارغ ہو گئے تو وہ بادل چھٹ گیا۔ اب بادل جب چھٹ گیا تو اب یہ 70 افراد جو اللہ کی ہم کلامی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو وہ ہم کلام ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ اس کو سماعت کر رہے تھے، تو اب ان 70 افراد نے کہا، وہ آیت مبارکہ حتی نر اللہ جہرتاً، کہ اے موسیٰ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے کہ جب تک ہم اللہ کو ظاہراً دیکھ نہ لیں۔ آواز تو ہم نے سنی ہے رب کی، لیکن ہم ایمان اس وقت تک نہیں لائیں گے آپ پر کہ جب ہم اللہ کو ظاہراً بھی دیکھ نہ لیں۔ اب جب یہ سرکشی کا مظاہرہ انہوں نے اس مقام پر کیا کوہ طور پر، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کڑک بھیجی، فاخذتکم الصاعقہ، بجلی کی کڑک۔ اب اس کڑک کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ 70 کے 70 افراد وہیں پر فوت ہو گئے اس کڑک کی وجہ سے۔ اللہ فرماتا ہے نا کہ فاخذتکم الصاعقہ، پھر تم لوگوں کو کڑک نے پکڑ لیا، وانتم تنظرون، حالانکہ تم دیکھ رہے ہیں۔ تو اب کڑک کی وجہ سے وہ تمام افراد وہیں فوت ہو گئے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ تھوڑا سا عجیب و غریب معاملہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تو اس بات پر قادر، اگر تو چاہتا تو ان لوگوں کی وفات میرے ساتھ آنے سے پہلے بھی ہو سکتی تھی اور میرے ساتھ واپس جانے کے بعد بھی ہو سکتی تھی۔ یا اللہ تو اس پر قادر، اگر تو چاہتا تو ان کی وفات پہلے ہو جاتی، لیکن اب اس حالت میں جو اس ماحول میں ان کی وفات ہوئی ہے، اب یہ معاملہ جب میں اپنی قوم میں جا کر بتاؤں گا تو میری قوم مجھ پر کیسے اعتماد کرے گی کہ ان تمام افراد کو بجلی کی کڑک نے شہید کیا، یہ بجلی کی کڑک کی وجہ سے ان پر موت طاری ہوئی، تو یا اللہ مجھ پر یہ کیسے اعتماد کریں گے؟ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلسل گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے۔ آگے اگلی آیت نمبر 56، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ اللہ فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بار بار دعا کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کی روحیں ان کے جسموں میں واپس لوٹا دی۔ ثم بعثناکم، کہ پھر ہم نے تمہیں دوبارہ لوٹایا، من بعد موتکم، موت کے بعد تمہیں دوبارہ لوٹایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی امتحان تھا اور ان کی قوم والوں کے لیے بھی۔ تو اب ان تمام افراد کی روحیں ان کی موت کے بعد لوٹا دی گئیں، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ہی اس کو آپ شمار کریں تو بھی کوئی مبالغہ آ رہا ہی نہیں۔ گو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی تھی، اور تمام امور، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے جیسے کہ اس آیت مبارکہ سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ تمام امور کو کرنے والی ذات رب کی ہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ خالق حقیقی ہے اور قدرت حقیقی ہمیشہ اللہ کی ہی ہوتی۔ دنیا میں جتنے بھی اسباب کو ہم بروئے کار لاتے ہیں تو ان اسباب کو کرنے کے بعد جو بھی نتیجہ ہمیں مل رہا ہوتا ہے تو ہم کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ وہ نتیجہ ہماری اپنی محنت کی وجہ سے مل رہا ہے،
بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سبب میں یہ تاثیر رکھی ہوتی ہے کہ اس سبب کو بروئے کار لانے پر وہ مطلوبہ نتیجہ ہمیں مل جائے. جیسے اس کی مثال، یہ پانی کا گلاس رکھا ہوا، اب مجھے پیاس لگ رہی ہے اور میں نے پانی پی لیا. اب میں نے پانی کیوں پیا؟ کیونکہ قرآن میں اور شروع سے ہی یہ نسل انسانی کو یہ بات بتائی گئی ہے نا کہ پیاس کے لیے اللہ نے پانی کو پیدا کیا. اب میں نے پانی پیا اور میری پیاس بجھ گئی. تو اب پانی کے اندر یہ تاثیر کس نے رکھی؟ اب میں کہوں کہ میں نے پانی پیا اس وجہ سے میری پیاس بجھی، یہ توکل کمزور ہے. اصل توکل، حقیقی توکل کیا ہے کہ میں یہ یقین رکھوں کہ اللہ نے پانی میں تاثیر رکھی پیاس بجھانے کی، تو میں نے پانی پیا اور میری پیاس بجھ گئی. تو یہاں پر بھی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی، اور اس دعا کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ان کی روحیں لوٹائی. تو اب جب ان کی روحیں لوٹا دی گئی تو ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی. اب یہ تمام افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ واپس آ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل 12 قبیلے، یہ 12 وہ بھائی ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، بشمول حضرت یوسف علیہ السلام کے. 10 بھائی دوسری والدہ سے تھے، اور 2 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے ایک بھائی حضرت بنیامین. یہ 2 بھائی ایک والدہ سے اور 10 بھائی دوسری والدہ سے. یہ 10 اور 2 12 ملا کر ان کی جو آل اولاد ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا. اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے نبی. اب بنی اسرائیل کا جو آبائی وطن ہے، ان کا اصل آبائی شہر ہے وہ ملک شام ہے. وہ ملک شام تھا. چونکہ اگر یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سورہ یوسف کبھی پڑھی ہو، سنی ہو، یقیناً پڑھی سنی ہوگی آپ لوگوں نے، تو آپ جانتے ہی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان بھائیوں نے گھر سے نکال دیا تھا اور بڑی پلاننگ کے تحت جو ہے وہ ان کو کنویں میں ڈال گئے تھے. اس کے بعد پھر ایک قافلہ آیا، اس قافلے کے ساتھ یہ چلتے چلتے مصر گئے، اور پھر مصر میں انتہائی مشقت بھری زندگی گزارنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مصر کی بادشاہت حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کی. اور پھر آخر میں یہ ہوا کہ وہ تمام بھائی بھی آپ کے ساتھ مصر میں ہی آ کر قیام پذیر ہو گئے. لیکن ان کا آبائی وطن کیا تھا؟ ملک شام. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَظَلَّلْنَا، اس کا ذرا پس منظر آپ سن لیجئے تو آپ کو یہ آیت مبارکہ ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ قوم والے مصر کی طرف آئے، اور پھر مصر میں ہی بعد میں جا کر فرعون مصر کے ظلم اس کا ظلم ان کو لاحق ہوا. تو اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو آزادی عطا فرما دی، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ قوم والے دوبارہ ملک شام یعنی بیت المقدس کی طرف جانے کے لیے نکلے، اپنے آبائی وطن کی طرف. اب بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوا، اس کا ذکر اللہ نے یہاں پر بھی کیا ہے اور باقی صورتوں میں بھی کچھ الگ الگ انداز میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور غالباً اس کا 1-2 نقاط میں نے پہلے بھی عرض کیے ہیں آپ کو. آج ذرا اس کو وضاحت کے ساتھ میں عرض کر دیتا ہوں. جب یہ بیت المقدس یعنی ملک شام پہنچے ہیں تو ملک شام سے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر میں آ گئے تھے، تو وہاں پر قوم عمالقہ آباد ہو گئی. قوم عمالقہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جبارین، قوم جبارین تھی. قوم جبار یعنی بڑے طاقتور تھے، طاقت کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بڑی طاقت ان کی مشہور تھی. اب ملک شام سے پہلے ایک میدان تھا جس کی لمبائی چوڑائی تقریباً 15 سے 18 میل 15 سے 18 میل تھی. ملک شام آگے، میدان پہلے. اب یہ سفر کرتے کرتے اس میدان میں پہنچے جس کو میدان تیہ بھی کہا جاتا. وہ تقریباً 15 سے 18 میل طویل تھا وہ میدان. اب اس میدان میں پہنچے، اب اس کی حالت یہ ہے کہ نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی سائبان ہے، نہ وہاں پر پانی ہے، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے. اب یہ اس چھوٹے سے واقعے میں 3-4 چیزیں آپ کی علمیت میں اضافے کا سبب بنے گی کہ من و سلوہ کب نازل ہوا.
سنا ہوا ہے نا شروع سے آپ نے کہ من و سلوہ نازل ہوا تھا، وہ کب اور کس موقع پر اور کیوں نازل کیا گیا، وہ اس کا ذکر انشاءاللہ آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا مشہور معجزہ کہ پتھر پر عصا مبارک مارا اور 12 چشمے جاری ہو، وہ 12 چشمے کب اور کہاں اور کیوں کر جاری ہوئے اس کا ذکر بھی آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا۔ اب جب میدان تیہ میں پہنچے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے، تو اللہ نے حکم دیا کہ قوم جبارین جو ملک شام میں ہے، جو تمہارے آبائی وطن میں آباد ہوئی ہوئی ہے، تو اب تم ان سے جہاد کرو، اور جہاد کر کے تم ان پر غلبہ حاصل کر کے اپنی جائے وطن کو حاصل کرو۔ لیکن جب یہ میدان تیہ میں پہنچے اور وہاں پہنچتے پہنچتے قوم جبارین کی ہمت، جرت، بہادری کے قصے ان تک پہنچے تو ان کی ہمت ذرا جواب دینے لگی، اور انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، جس کا ذکر اللہ نے دوسرے مقام پر واضح الفاظ میں فرمایا کہ فلا وربک وقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ آپ اور آپ کا رب جا کر ان سے جہاد کریں، ہم تو اسی میدان میں بیٹھے رہیں گے۔ انا ہاہنا قاعدون، یہ میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کی، ہم یہیں پر بیٹھے ہیں، آپ اور آپ کا رب جائیں، قوم جبارین سے جہاد کریں، جب آپ کو فتح مل جائے تو ہمیں بتا دیجئے گا، ہم آ جائیں گے۔ اب اللہ نے ان کے روح گردانی کی وجہ سے، ایک تو یہ کہ اللہ کے حکم سے انہوں نے منہ موڑا تھا، اللہ کا حکم تھا کہ جہاد کرو، انہوں نے اس حکم پر عمل نہیں کی بلکہ روح گردانی کی، کیونکہ کوشش کرنا انسان کا کام ہے نا، کوشش کرنا۔ آگے قوم جبارین ہو یا قوم قہار ہو، جب اللہ کا حکم آ جائے تو بندہ جب اس حکم پر عمل کر کے آگے چلتا ہے تو اللہ مدد عطا کرتا، جیسا کہ میدان بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو نصرت عطا فرمائی کہ وہاں پر بھی بظاہر قوم جبار ہی تھے نا، وہ 1000 کا لشکر اور یہ صرف 313 تلواریں بھی کم، بھالے بھی کم، جو ڈھال ہوتی ہے جس سے دشمن کا وار روکتے ہیں وہ بھی بڑی گنتی کے، سامان حرب بھی بڑا کم ہے، گھوڑے بھی کم ہیں، اور خرد و نوش، اشیاء خرد و نوش بھی کم ہے، اسباب نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ میرے محبوب کے ساتھ جہاد کرو، تو وہ صحابہ کرام حضور کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے نکلے، تو اللہ نے 3000 فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کی۔ اب یہاں پر بھی یہ بنی اسرائیل والے اگر اللہ کے حکم پر جہاد کے لیے نکلتے تو اللہ مدد فرماتا نا، اور پھر نبی ان کے ساتھ تھے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنفس نفیس ان کے ساتھ تھے، لیکن انہوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ ایک تو یہ نا انکار کیا، حیل و حجت کی، وہ بات اپنی جگہ، لیکن سرکشی میں جو جملہ کہا وہ بڑا خطرناک تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر جہاد کریں، ہم یہیں بیٹھے۔ تو اب اللہ نے ایسا عذاب ان پر نازل کیا کہ جس عذاب کی مثال اللہ نے آیت نمبر 57 میں بیان فرمائی۔ وہ عذاب کیا تھا کہ اب یہ اس میدان میں پھنس کر رہ گئے، ذرا غور کیجئے گا، میدان میں پھنس کر رہ گئے، جس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے؟ 15 سے 18 میل۔ میدان میں کس طرح پھنس کر رہ گئے کہ یہ ہر روز سفر کرتے ملک شام جانے کے لیے، اور سفر کر کے شام کو جب تھک ہار کر بیٹھتے ہیں نا کہ اب یہاں سے ہم سفر کل شروع کریں گے، تو سو جاتے، اگلی صبح جب اٹھتے تو پھر اپنے آپ کو اس مقام پر پاتے جہاں سے انہوں نے پچھلی صبح سفر کا آغاز کیا۔ اب یہ 1-2 دن یا 1-2 مہینے کا معاملہ نہیں تھا، روایت میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ 40 سال یہ اس میدان میں پھنسے رہے، 40 سال۔ اور اللہ کا حکم کیا تھا؟ کس حکم کی روح گردانی پر ان کو اس عذاب میں مبتلا کیا گیا؟ آج تو ہم اس حکم کی بات کرنا بھی بڑی عار محسوس کرتے ہیں نا، جہاد کی بات کرنا کہ بھائی کہیں جہادی کا لیبل نہ لگا دیا جائے، کہیں دہشت گرد کا لیبل نہ لگا دیا جائے نا، کیونکہ جہاد اور اس طرح کے اور کئی ایسے احکامات ہیں دین اسلام کے جو آج ہمارے لیے بالکل ایسے بنا دیے گئے کہ ہم بعض محفلوں میں اس کے بارے میں ذکر کرنا پسند نہیں کرتے کہ یار لوگ کیا کہیں گے، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کی سوچ، اللہ کے ہاں ہمارا کیا مقام ہو رہا ہے، اللہ کے ہاں ہم
کس لیول میں، کس درجے میں لکھے جا رہے ہیں، یہ ہم نہیں سوچتے۔ تو اب یہ حالت یہ تھی، چٹیل میدان ہے بالکل کھلا، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی سائبان ہے، ٹھیک ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی غذائی اجناس ایسی چیز موجود ہے کہ اپنی غذائی ضروریات پوری کریں۔ لیکن چونکہ اللہ کے نبی بھی ہیں نا ان میں، اللہ کے نبی بھی، اب اللہ نے آزمائش میں مبتلا تو کیا، لیکن اس آزمائش کے ساتھ یہ دوسری تو تکالیف تھی نا، کھانے پینے کی، پانی کی اور سائبان کی۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے سبب سے ان کی یہ ضروریات پوری کی۔ اب آیت مبارکہ سنیے باری باری۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان پر بادل سایہ فگن کیا۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان موجود تھے اور موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اللہ کے نبی ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان تمام بنی اسرائیل والوں پر ایک بادل نمودار کیا گیا کہ جس نے ان پر سایہ کیا۔ چونکہ درخت تو وہاں پر تھا نہیں، اب بادل تھا کہ جو ان پر سایہ کیے ہوئے۔ آگے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان کے لیے آسمان سے منو سلوہ نازل کیا۔ یہ منو سلوہ اس موقع پر پہلی دفعہ نازل ہوا کہ جب وہ بنی اسرائیل والے میدان تیہ میں محصور ہو کر رہ گئے، پھنس کر رہ گئے، اور یہ پھنسنا بھی عذاب الہی کی وجہ سے کہ اللہ نے جہاد کا حکم دیا لیکن بنی اسرائیل والوں نے روح گردانی کی۔ تو فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہ ہم نے تم پر منو سلوہ نازل کیا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، تو کھاؤ اس میں سے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یعنی انہوں نے ایسا کر کے، اللہ فرماتا ہے ما ظلمونا، کہ انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ ایسا کر کے انہوں نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا۔ یعنی کوئی اس سے ایک نقطہ ایک اور بھی نکلتا ہے کہ بعض دفعہ ہم دین اسلام کو نقصان پہنچاتے، یا خاص طور پر کفار کی بات کریں، غیر مسلموں کی بات کریں، یہود و نصارہ کی بات کریں، تو وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا کر سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم نے اللہ کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو اللہ نے یہ بات پہلے بھی ذکر کی ہے کہ ایسا کر کے وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ اللہ پر کوئی ظلم کر سکتا ہے۔ اور یہاں پر بھی اللہ نے یہی بات بیان فرمائی کہ وما ظلمونا، کہ ایسا کر کے انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا ہے۔ تو اب غذائی ضرورت کے لیے اللہ نے منو سلوہ نازل کی، ٹھیک ہے نا، یعنی ایک میٹھے کی ڈش تھی اور ایک نمکین کی ڈش تھی۔ اس میں پھر مختلف اقوال ہیں، بعض نے کہا کہ وہ مچھلی تھی، بعض نے کہا کہ وہ بھنا ہوا گوشت تھا، بعض اس میں روایات ایسی ہیں کہ وہ بٹیر بھنے ہوئے نازل ہوتے، اور بعض نے کہا کہ زندہ نازل ہوتے تھے، بنی اسرائیل والے اس کو پکڑ کر پھر پکا لیا کرتے تھے۔ تو مختلف روایات ہیں۔ تو بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ منو سلوہ میں سے ایک میٹھے کی ڈش تھی، میٹھا تھا، اور ایک نمکین ڈش تھی، اور اس کو وہ پورا کرتے تھے غذائی ضروریات میں سے۔ اب چونکہ وہاں پر 40 سال کا عرصہ ان کو لگا نا، اب پانی کی ضرورت کس طرح پوری کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ پتھر پر عصا ماریں۔ جب آپ نے پتھر پر عصا مارا تو وہاں سے 12 چشمے جاری ہوئے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ایک چشمہ بھی اگر جاری ہو تو وہ سب کو کفایت کرتا، سبھی اس میں سے پانی پیتے، لیکن ہر قبیلے کے لیے اللہ نے ایک الگ چشمے کو جاری کی۔ 12 چشمے ٹوٹل جاری ہوئے جو ہر قبیلے کے لیے ایک ایک کر کے انہوں نے کفایت کی، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ تاریکی دور کرنے کے لیے عمودی شکل میں ایک روشنی بھی ظاہر ہو جایا کرتی، رات کی تاریکی دور کرنے کے لیے عمودی شکل میں روشنی بھی ظاہر ہوتی تھی۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں نا، چونکہ وہیں میدان میں پھنس گئے، اب ہوا یہ کہ بوڑھے جو تھے وہ آہستہ آہستہ انتقال کر رہے تھے اور بچے بڑھ رہے تھے۔ 2-3 چیزیں آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ نبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے بنی اسرائیل پر کتنا کرم کیا۔
لباس ان کے گندے نہیں ہوتے، لباس گندے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. یہ پھر بھی اپنی جگہ ایک معجزے والی بات ہے، لیکن اس سے بڑا معجزہ سنیے کہ اب بچہ بڑا ہو رہا ہے. ظاہر ہے بچہ بڑا ہوتا ہے تو لباس چھوٹا ہوتا، ایسا ہی ہے نا، دنیا کا دستور ایسا ہی چل رہا ہے. بچہ بڑھ رہا ہے، لباس چھوٹا ہو رہا ہے. بنی اسرائیل کے بچوں کا کیا ہوا کہ جیسے جیسے بچے بڑھتے تو ہوتا ہی ہے نا کہ ہڈیاں بڑھتی ہیں، جسم کے اعضاء بھی بڑھتے ہیں، جسم کے جو حلیہ ہے وہ بھی جسم کے ساتھ ساتھ نشو و نما پاتا، تمام حصہ بڑھ رہا ہوتا ہے نا. ایسا تو نہیں ہوتا کہ سب حصہ بڑھ رہا ہے لیکن ہاتھ نہیں بڑھ رہا، یعنی پورا پراپر جسم بڑھ رہا ہوتا ہے اور کپڑے چھوٹے ہو جاتے. لیکن بنی اسرائیل پر کرم یہ تھا کہ بچے جب بڑے ہونے لگے تو ایک تو یہ کہ ان کے کپڑے گندے نہیں ہوتے، میلے نہیں ہوتے، اور بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے کپڑے بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا تھا، کپڑے بھی ساتھ ساتھ بڑھ رہے. لیکن اس کے باوجود جو اصل آزمائش تھی ان کے لیے کہ وہ اس میدان میں پھنسنا، اور وہ اس میدان سے اس وقت تک نہیں نکلے جب تک انہوں نے اس قوم عمالقہ سے جہاد نہیں کیا. اللہ نے اس وقت تک ان کو اس میدان سے نہیں نکالا. گو کہ آزمائش میں اللہ تعالی نے تھوڑی تخفیف فرما دی کہ منو سلوہ ان کی غذائی ضرورت پوری کرنے کے لیے، پانی کا چشمہ ان کی پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جاری فرما دیا. اسی طرح بادل سائے کے لیے نازل کر دیا گیا اور روشنی بھی ظاہر کر دی گئی. ٹھیک ہے، یہ سارے معاملات ہوئے، لیکن اس کے باوجود وہ اس میدان میں پھنسے رہے. اب پچھلی آیت مبارکہ آپ کے سامنے میں نے عرض کر دی. اگلی آیت مبارکہ سننے سے پہلے ایک جو اس کے بیچ میں خاکہ ہوا، الجامع لاحکام القرآن کی تفسیر میں ایک یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے، کیونکہ یہ 40 سال کا ایک طویل عرصہ بیت گیا، تو اسی دوران پہلے حضرت ہارون علیہ السلام اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ظاہری وفات ہو گئی اسی میدان میں. ابھی بنی اسرائیل والے اسی میدان میں پھنسے ہوئے ہیں. اب ظاہر 40 سال کا عرصہ تو بہت تھا نا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ جب آئے تھے تو اس وقت بھی آپ کی عمر کافی تھی، اس وقت بھی آپ کی عمر کافی تھی. تو اب پہلے حضرت ہارون علیہ السلام اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام یکے بعد دیگرے کچھ وقفے سے اس دنیا سے ظاہری طور پر رخصت ہو گئے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کے خلیفہ تھے حضرت یوشع بن نون. ان کا ذکر بھی کئی مقام پر قرآن میں موجود ہے. حضرت یوشع بن نون نے اپنی قوم والوں کو آمادہ کیا کہ ہم اس قوم جبارین سے جہاد کریں. اب چونکہ عرصہ کافی بیت گیا تھا تو حضرت یوشع بن نون کی سرپرستی میں تمام بنی اسرائیل والوں نے قوم عمالقہ سے جہاد کیا، اور جہاد کرنے کے بعد اللہ تعالی نے ان کو فتح عطا فرمائی. جب فتح عطا فرمائی اور بیت المقدس ان کے ہاتھ میں آ گیا، فتح عطا فرمائی اور قوم عمالقہ شکست سے دوچار ہوئی، تو اب بیت المقدس اللہ نے بنی اسرائیل کو عطا فرما دی. ٹھیک ہے، اب یہاں پر انہوں نے کیا ڈرامہ کیا وہ ذرا سنیے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ. حالت یہ تھی کہ بیت المقدس جب فتح ہو گیا، بیت المقدس کی نصرت اللہ نے بنی اسرائیل کو عطا فرما دی، تو اب تمام بنی اسرائیل والوں سے کہا گیا کہ فاتحانہ انداز میں تم اس دروازے سے داخل ہوگے، لیکن حالت تمہاری یہ ہونی چاہیے کہ سجدہ کرتے ہوئے حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ کے الفاظ کہتے ہوئے داخل ہو کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما. معافی پچھلے گناہوں پر، سرکشی پر کہ فَلَا وَرَبِّكَ وَقَاتِلَا اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اس جملے پر کہ آپ اور آپ کا رب جا کر جہاد کرے، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بڑی سرکشی تھی. ٹھیک ہے، تو اس سرکشی پر معافی مانگتے ہوئے بیت المقدس کے دروازے سے داخل ہو. اور حالت کیا ہونی چاہیے؟ حالت کیا ہونی چاہیے؟ سجدے والی، ایسے سجدہ کرو اور حطۃ کہتے ہوئے دروازے سے آگے چلے جاؤ. اب انہوں نے کیا ڈرامہ کیا؟ انہوں نے کیا کہا کہ ایک تو یہ کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ سجدے کے بل جانا، لیکن یہ سنین کے بل گئے. سنین یعنی جس طرح سنین مقعد ہم بیٹھتے ہیں نا، یا ہماری تشریف جو ہے یہ سنین کہلاتی ہے، مقعد بھی کہتے ہیں اس کو.
تو اب یہ ایسے بیٹھے اور ایسے گھسٹتے ہوئے اس دروازے سے جا رہے. اللہ کا حکم کیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے جانا اور کیا عرض کرنی ہے, حطۃ, یا اللہ ہمیں معاف فرما, یا اللہ جو ہم نے سرکشی کی, جو ہم سے غلطیاں ہوئیں اس پر ہم سے درگزر فرما. اور سجدہ کرتے ہوئے شکر کی کیفیت میں اللہ کی بارگاہ سے سجدہ کرتے ہوئے وہاں سے داخل ہونا. تو انہوں نے دونوں معاملوں میں الٹ کیا. نمبر ایک تو یہ کہ انہوں نے کیفیت کو بدل دیا, سجدہ کرنے کے بجائے ایسے بیٹھ کر گھسٹتے ہوئے اس دروازے سے داخل ہونا. اور دوسرا یہ اللہ کا حکم تھا کہ حطۃ کہنا ہے. حطۃ کا معنی یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. تو انہوں نے کیا کہا کہ حنطۃ 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 فی شعرہ, یعنی گندم 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 بالی, گندم یعنی جس بالی کے اندر ہوتی ہے, فی شعرہ, گندم گندم کہتے ہوئے وہاں سے نکل رہے ہیں. اور سجدے کی کیفیت بھی نہیں بلکہ ایسے سنین کے بل گھسیٹتے ہوئے اپنے آپ کو لے کر جا رہے ہیں. تو یہ بھی بڑی ان کے لیے یوں کہنا چاہیے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تھی. تو اللہ نے اس پر بھی ان کی پکڑ فرمائی اور ایسی آزمائش میں ان کو مبتلا کیا گیا کہ ان پہ طاعون کی بیماری کو نازل کیا گیا. طاعون جس کا ذکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ طاعون گندگی ہے اور تم سے پہلے جن لوگوں کو عذاب دیا گیا ان کا بچا ہوا عذاب ہے. یعنی ان کو عذاب میں مبتلا کیا گیا, ان کا جو تھوڑا بہت بچا ہوا عذاب ہے وہ اس امت میں بھی انفرادی طور پر کچھ کچھ مقام پر اللہ تعالی نے یہ عذاب دیا ہے اور گندگی والا عذاب ہے. اور فرمایا کہ اگر کسی علاقے میں طاعون پھیل جائے اور تم اگر وہاں پہلے سے موجود ہو تو وہ علاقہ چھوڑ کر نہ جاؤ, نمبر ایک. اور اگر تم کسی دوسرے علاقے میں ہو اور تمہیں پتہ چلے کہ فلاں علاقے میں طاعون پھیل چکا ہے تو اب تم اس علاقے میں نہ جاؤ. اگر پہلے سے وہاں موجود ہو تو وہ جگہ چھوڑ کر نہ جاؤ, اور اگر دوسرے صحیح مقام پر ہو تو پھر طاعون زدہ علاقے میں تم نہ جانا. اب ہوا یہ کہ انہوں نے جب یہ سرکشی کی نا, سرکشی کیا تھی کہ ایک تو حطۃ نہیں کہا, حطۃ یعنی اللہ سے معذرت نہیں مانگی, اور نمبر دو سجدے کی حالت میں نہیں گئے. دونوں کیفیات, دونوں حکموں کو انہوں نے بدل دیا کہ گندم 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 کہتے ہوئے وہاں سے جا رہے اور سجدے کے بجائے ایسے بیٹھ کر اپنے آپ کو گھسٹتے ہوئے لے کر جا رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پر طاعون کی بیماری کو نازل فرمایا. اب اس طاعون کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اس وبا کی وجہ سے ان کے جتنے بزرگ افراد تھے اور جتنے بڑے تھے وہ سب اس طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے, اور بعد میں پھر ان کے صرف بیٹے بچے. اللہ تعالی نے اس کا ذکر اس طرح فرمایا کہ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون. آیت نمبر 59. سو جو قول کہنے کے لیے ان سے کہا گیا, جو بات کہنے کے لیے ان سے کہا گیا تو اس کو ظالموں نے بدل دیا. ان سے کہا گیا کہ حطۃ کہو تو انہوں نے بدل کر حنطۃ کہا. ان سے کہا گیا کہ کہو کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما, تو اس کو بدل کر ظالموں نے کیا کہا کہ گندم بالی میں گندم بالی میں, تو ظالموں نے بدل دیا. تو فرمایا کہ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر ان ظالموں پر ان کے فسق کی وجہ سے, جو فسق انہوں نے کیا, جو ظلم انہوں نے کیا, تو اللہ فرماتا ہے کہ ان ظالموں پر ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے ہم نے آسمان سے ان پر عذاب نازل فرمایا, اور وہ عذاب طاعون کا عذاب تھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس سے پناہ مانگی ہے. ٹھیک ہے, اور ہمیں بھی اس عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بخاری شریف کی حدیث میں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ طاعون ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے. یعنی اگر مسلمان پر آئے تو اس کے لیے شہادت کا درجہ بھی, اور اگر نافرمان پر آئے تو ظاہر ہے اس کے لیے ایک عذاب والی کیفیت ہے. یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی سمجھتے چلیے کہ ہر بیماری اللہ کی طرف سے رحمت نہیں ہوتی. بعض دفعہ بیماری آزمائش بھی ہوتی ہے اور بعض دفعہ بیماری رحمت بھی ہوتی ہے. اس پر میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر ہی چکا ہوں. تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے اپنی زندگی میں.
آخر میں ایک حدیث مبارکہ بیان کر کے ہم اپنا موازنہ کر کے آج کی ہم گفتگو آیت نمبر 59 پر ختم کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری جانب متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں جب تم ان میں مبتلا ہوگے تو تم پر مختلف عذاب آئیں گے۔ 5 چیزیں۔ اب وہ 5 چیزیں سن کر ہم اپنا موازنہ کریں کہ آج ہمارے معاشرے کی کیفیت کیا ہے۔ بعض اعمال ایسے ہیں کہ اس میں انفرادی نہیں بلکہ معاشرتی، انفرادی اور معاشرتی کا معاملہ ذرا سمجھ لیجئے کہ ضروری نہیں کہ ہم ان افعال میں مبتلا نہیں ہیں، چونکہ معاشرے میں تو یہ افعال ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ آزمائش کہیں نہ کہیں ہمیں بھی اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ اب وہ آزمائشیں اور وہ اعمال سنیے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہوگے تو تم پر مختلف عذاب آئیں گے۔ نمبر 1، جب قوم علی الاعلان بدکاری کرنے لگے، جب قوم علی الاعلان بدکاری کرنے لگے تو فرمایا کہ پھر اس قوم میں اللہ تعالیٰ طاعون کا عذاب نازل فرما دے گا اور مختلف ایسی بیماریوں میں مبتلا کرے گا جو انتہائی تکلیف دہ بیماریاں ہوں گی۔ اس کا موازنہ آج ہم اپنے معاشرے سے کریں کہ آج ایسی ایسی بیماریوں کے بارے میں آپ سنتے ہوں گے کہ جو آج سے 10-20 سال پہلے نہیں ہوتی تھی نا۔ کئی بیماریاں، نئی نسل نوجوان لوگ، کوئی گھٹنے کے مرض میں مبتلا ہے، کوئی کمر کی تکلیف میں۔ حالانکہ جوان آدمی کے گھٹنے میں درد ہونا بڑی ایک عجیب سی بات ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کئی لوگ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ اسباب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اور یہ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ، حضور نے فرمایا کہ 5 اعمال ایسے ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہوگے تو مختلف عذاب اللہ تعالی تم پر نازل فرمائے گا۔ پہلا کیا ہے؟ جب قوم علی الاعلان بدکاری کرے تو علی الاعلان بدکاری کرے گی تو فرمایا کہ ایک تو یہ کہ طاعون کا عذاب آنے کا اندیشہ ہے، اور نمبر 2 ایسی بیماریوں میں اللہ تعالیٰ تمہیں مبتلا فرمائے گا کہ جو تمہارے لیے بڑی تکلیف دہ ہوں گی، اور وہ بیماریاں ایسی ہوں گی کہ جو تم سے پہلے والے لوگوں میں نہیں ہوں گی۔ ابھی میں نے جملہ عرض کیا نا کہ کئی ایسی بیماریاں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم سے پہلے لوگوں میں نہیں تھی، زیادہ دور بھی نہیں، 5-10 سال پہلے والے لوگوں میں وہ بیماری نہیں تھی، لیکن آج ہے۔ جیسے کرونا کی مثال آپ لے لیجیے کہ ابھی ہم نے حال میں ہی دیکھا نا، یہ تو آج سے پہلے اس کا وجود کسی اور انداز میں تھا، لیکن اس کے بعد یہ معاشرے میں پھیلا تو اس نے لوگوں کو بیمار کیا، تو پہلے والے لوگوں میں نہیں۔ دوسرا فرمایا کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرے، پہلا بھی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، اب یہ دوسرا بھی آپ نے سنا، یہ بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے اور کرنے والا مسلمان ہے۔ علی الاعلان فسق و فجور کرنے والا بھی مسلمان، ناپ تول میں کمی کرنے والا بھی مسلمان۔ غیر مسلم معاشرے میں آپ جائیں تو وہاں ناپ تول میں کمی آپ کو ہرگز نہیں ملے گی، لیکن یہاں معاشرے میں چھوٹی سبزی والے کے پاس بھی آپ چلے جائیں، الا ماشاءاللہ، میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، الا ماشاءاللہ، خراب سبزی یا خراب فروٹ ڈال دینا آنکھ بچا کر، عام سی بات ہے نا۔ آپ گھر پہ آ کر دیکھتے ہیں کہ 5 پھل آپ نے لیے نا، 5 سیب آپ نے لیے تو چھٹا شاید اس میں سے گلا سڑا ہوا نکلے گا، تو آنکھ بچا کر کرنے والا ہے ہی نا، وہ مسلمان ہی ہے وہ۔ یا بعض دفعہ تول میں کمی ہو جاتی، صحیح تول کر نہیں دیا جاتا، تو یہ سب کرنے والے مسلمان ہیں۔ تو فرمایا کہ جب قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو قحط سالی، سخت مشقت اور ظالم حکومت کا عذاب اللہ تعالی نازل کرتا ہے یا نہیں؟ حضور نے 1450 سال پہلے پیشن گوئی فرمائی، آج ایسا ہو رہا ہے یا نہیں؟ ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے، مشقتیں بھی ہم پر ہیں، آزمائشیں بھی ہم پر ہیں، ٹھیک ہے، پریشانیاں بھی ہم پر ہیں۔ قحط سالی سے مراد یہ نہیں کہ اناج ختم ہو جائے، قحط سالی سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے۔ قحط سالی کی ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ اناج تو ہے لیکن مہنگا اتنا ہے کہ ہماری پہنچ سے باہر، یہ بھی ایک قحط سالی کی قسموں میں آ جاتا کہ اناج تو بھرا ہوا ہے دکانوں پہ لیکن مہنگا اتنا ہے کہ وہ عام افراد کی پہنچ سے باہر ہو گیا، جیسا کہ آج ہے۔ تو یہ بھی ایک قحط سالی کی قسم ہے، اور ظالم حکومت، ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں، کس عمل کی وجہ سے؟ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے۔ یہ دوسرا
فعل ہے جو حضور علیہ السلام نے فرمایا. 3 ابھی باقی ہیں. فرمایا کہ جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو وہ بارش سے محروم کر دیے جاتے ہیں. اب یہ جملہ سن کر مجھ سمیت ہم سب کو لگا ہوگا کہ بارشیں تو بے تحاشا نازل ہو رہی ہیں. ابھی اس سال تو ریکارڈ بھی ٹوٹے نا بارشوں کے، اس سال ریکارڈ تو ٹوٹے نا، بارشیں تو ہو رہی ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ لوگ بھرپور زکوٰۃ دے رہے ہیں. لیکن آگے والا جملہ سن لیجئے تو یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر جانور نہ ہوتے، اگر دنیا میں جانور نہ ہوتے تو اللہ بالکل بھی بارش نازل نہ فرماتا انسان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے. لیکن یہاں پر جانور دنیا میں موجود ہیں تو ان جانوروں کی وجہ سے اللہ تعالی کہیں نہ کہیں بارش نازل فرما دیتا ہے. لیکن ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہماری بد عملی اللہ سے پوشیدہ ہے. ہمارا بد عمل، ہمارا گناہ اللہ سے ہرگز پوشیدہ نہیں ہو سکتا. تو تیسرا کیا ہے کہ جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، سخت مشقت، پریشانی اور قحط سالی میں لوگوں کو مبتلا کر دیا جاتا. اور فرمایا کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول سے عہد شکنی کرتے ہیں تو ان پر دشمنوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے جو ان کے بعض اموال کو لوٹ لیتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد کی، عہد شکنی. ہم نے عالم ارواح میں اللہ سے عہد کیا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. جب اللہ نے تمام روحوں کو پیدا کر کے عالم ارواح میں جب ایک صف میں کھڑا کیا تو پوچھا کہ کون تمہارا رب ہے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. تو اب اللہ سے ہمارا وعدہ تھا کہ یا اللہ جب بھی ہم دنیا میں جائیں گے تو تیری ہی عبادت کریں گے، تجھی پر ایمان لائیں گے. لیکن دنیا میں آ کر ہم نے اس عہد کو توڑ دیا. چلے وہ عالم ارواح کا عہد ہمیں نہ بھی یاد ہو، لیکن ہم سب مسلمان ہیں. ہم سب نے بچپن میں کلمہ پڑھا، بچپن میں ہمیں اسلام کے بارے میں بتایا گیا. تو ہم نے یہ عہد کیا نا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ محمد اللہ کے رسول، یعنی اللہ پر ایمان لا کر ہم اللہ سے وعدہ کرتے کہ یا اللہ صرف تیری عبادت کریں گے، تیری ہی بات مانیں گے، تیرے بیان کردہ احکامات کے پیچھے چلیں گے. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں تو لہٰذا ہم ان کو رول ماڈل بنا کر انہی کی اتباع کریں گے. تو یہ ہم عہد کرتے، وعدہ کرتے. تو جب وہ وعدے توڑنا شروع کر دیں لوگ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر ان پر دشمنوں کے خوف کو مسلط کر دیا جاتا ہے اور وہ دشمن ان کے مال کو لوٹتے. یہ چیز بھی ہمارے عام ہو گئی. آخری 5واں عمل جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ جو ائمہ، قاضی، منصف، حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہ کریں، کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہ کریں. آج ہماری عدالتیں آپ جانتے ہی ہیں نا کیسے فیصلہ کر رہی ہیں. تو اب ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ عدالتیں تو ہیں لیکن عدالتی نظام بالکل مفلوج ہو کر رہ گیا، ظالم کے ہاتھ میں ڈور ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو سپریم کورٹ کے نیچے یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ فاحکم بین الناس بالقسط، کہ لوگوں کے درمیان بالکل سچائی اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. لیکن اسی آیت کے تحت، اسی آیت کے نیچے کھڑے ہو کر کیسے فیصلے ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے. تو اب ہو کیا رہا ہے؟ فرمایا کہ جو ائمہ، قاضی، منصف اور فیصلے کرنے والے حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہ کریں تو پھر یاد رکھنا کہ وہ آپس کی جنگوں میں مبتلا ہو جائیں گے. آج آپ دیکھیں نا کہ جس طرح ادارے آپس میں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہیں، یہ سیاسی حکمران آپس میں ایک دوسرے سے جو جنگیں کر رہے ہیں اور عوام کو بھی اسی روش پر انہوں نے ڈال دیا ہے کہ ایک شخص اگر ایک جماعت کا حامی ہے اور دوسرا شخص دوسری جماعت کا حامی ہے تو وہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کر رہا. یہ سب تو نظریاتی اختلاف تھے نا، یہ سب تو نظریاتی اختلاف تھے، لیکن اس کی وجہ سے آپسی محبت تو ختم نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہو رہا ہے نا. تو وجہ وہی ہے کہ جب کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے تو یہ اللہ کا عذاب ہی ہے کہ ہم آپس کی جنگوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو 5 اعمال جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں ہمیں ان سے بچنا چاہیے. یہاں پر آیت نمبر 59 ختم ہوئی. آیت نمبر 60 سے انشاءاللہ تعالی
آئندہ نشست میں ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی بیان ہوا، بیان کرنے میں، سننے میں، سمجھنے میں جو بھی غلطی کوتاہی سرزد ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمائے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ قابل عمل باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور قابل اجتناب چیزوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔